السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رفیع اللہ نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئر۔ ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان جو لڑائی میں شدت آ رہی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ نے چھٹا جو ویو ہے وہ شروع کر دی، جس سے بہت سارا ایران کا انفراسٹرکچر اور جتنے بھی جو اس کے مغربی جو ساحلی ایریاز ہیں، اس کے علاوہ جو مشرقی ساحلی ایریا ہے وہاں بھی انہوں نے اٹیک شروع کر دیے ہیں، اور بہت سارے جو ان کے لوگ ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں جو ایران ہے اس نے بھی جہاں جہاں اس کے ایسٹس ہیں، اسپیشلی کویت، بحرین اور اردن، وہاں انہوں نے بمبارمنٹ کیا، جس سے بہت سارا ان کا بھی نقصان ہوا ہے۔ بلکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ اپنے بیس، اپنی سرزمین ہمارے خلاف گلف کے کنٹری وہ استعمال نہ کرنے دیں، ورنہ ہم انہیں اونٹوں والے دور میں پہنچا دیں گے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا ایک بہت بڑی شدت جو ہے دونوں فریقین کے درمیان وہ جاری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ترجمان وائٹ ہاؤس ہے کیرولین لیوٹ، اس کا کہنا ہے کہ اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایران سے سفارتکاری کے دروازے بند نہیں کیے، بات جاری ہے، ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں جب ایران کے ترجمان جو ایرانی وہ کہتے ہیں کہ کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، تو یہ اتنا بڑا ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے۔ ایک طرف جو ہے نا امریکہ وہ زبردستی ایک جنگ کا ماحول پیدا کر کے اور اس بارود کے سائے میں جو ہے نا وہ زبردستی بات چیت کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایران جو ہے اس سے ڈینائل کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے بالکل MOU کی خلاف ورزی نہیں کی، جبکہ ہم نے انٹرنیشنل واٹر وے پری وار جو آب نائے ہرمز وہ کھلا رکھا تھا، پھر جان بوجھ کر انہوں نے قطری شپ اور دوسرے ملک کے شپ جو ہے دوسرے راستے نکالنے کی کوشش کی، جو کہ سراسر MOU کے خلاف ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے ہم بات کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، آپ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں۔ اس کے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف نظامی صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو میں مجھے میاں عبدالوحید صاحب ہیں، جن کا تعلق PMLQ سے ہے، آپ بھی ایک سینئر تجزیہ کار ہیں۔ تو ناظرین، اب میں سب سے پہلے بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو جنگ جاری ہے اس میں ایک طرف جو امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو مذاکرات کی ٹیبل پر ایران کو لایا جائے، اور دوسری طرف وہ ایک تھریٹن جو انوائرمنٹ ہے اور حملے بھی جاری رکھنا چاہتا ہے، تو یہ کس طرح یہ پیس ٹاک کی طرف جایا جا سکے گا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، امریکہ کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ پیس ٹاک کی طرف لے کے آیا جائے، کیونکہ اگر پیس ٹاک کا مطلب ہوتا تو پیس ٹاک تو پہلے ہو چکی ہے۔ 14 نکاتی ایک ایجنڈا ہے MOU میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، وہ پہلے سائن ہوا ہے۔ اگر ان کی یہ سنسیئرٹی ہوتی کہ آپ نے امن قائم رکھنا ہے یا پیس کرنا ہے یا بات چیت کرنی ہے ایران کے ساتھ، جو ہے وہ سفارتی طور لیول پہ بات چیت کرنی ہے، تو وہ پھر اتنا کام کرتا ہی نہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ امریکہ جو ہے وہ دہشت گردی میں انوالو ہے، دے آر انوالوڈ ان اسٹیٹ ٹیررزم، اور ٹرمپ سے بڑا دہشت گرد کوئی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کسی بغیر لاجک کے، بغیر کسی آبجیکٹو کے کسی ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد JD وینس نے بتا دیا ہے اپنے انٹرویو میں۔ اس نے کہا ہے کہ جی یہ تل ابیب کی پالیسیز جو ہے، اسرائیل کی پالیسیز جو ہیں، وہ امریکہ کے واشنگٹن میں ڈیسائیڈ ہو رہی ہے۔ اس کا بڑا مشہور انٹرویو چھپا ہے جس نے کہا کہ میرے اوپر سوشل میڈیا پہ تنقید اس لیے کی جا رہی ہے کہ میں جو ہے وہ امریکن عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ خطے میں امن آئے، اور جو اسلام آباد کا جو MOU تھا اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ لیکن اس لیے چونکہ میں یہ کام کر رہا ہوں تقریباً، اور اس کے لیے ٹرمپ جو ہے، اور ٹرمپ کی جو مہم ہے، اور خاص طور جو APEC بھی یہودی لابی ہے جس کے اندر ملٹی بلینر یہودی ہوتے ہیں جو دہشت گردی پہ بلیو کرتے ہیں، جو اسرائیل کی دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، جو زیونسٹ ٹینڈنسی کو سپورٹ کرتے ہیں، امریکہ میں جو نیو کونز ہیں جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ان کا کھلا ملا ایجنڈا ہے۔ ان کا مقصد ہے ایران کو تباہ و برباد کرنا۔ اب ایران جو ہے اس کو ریزسٹ کر رہا ہے، اور ایران ریزسٹ کرتا رہے گا۔ ایران نے بڑا کلیئرٹی سے بتا دیا، جب آپ اس کے اوپر بم ماریں گے اور ایران کاؤنٹر پہ، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایسٹس پہ اپنا
امریکن ایسٹس کو اڑائے گا، تباہ و برباد کرے گا، تو پھر امن کس طریقہ کار سے آئے گا؟ کس بیرل کے اندر سے امن؟ کوئی جو ہے گن کی بیرل کے اندر سے تو نہیں نکلتا، امن تو نکلتا ہے بات چیت سے۔ تو بات چیت تو پاکستان نے پہلے کی، امریکہ سے بھی کی، ایران سے بھی کی، دونوں راضی ہو گئے۔ ان کی ایم او یو کی ایک کلاس تھی کہ کوئی none of the party would violate that agreement, but it has been violated very badly، اس لیے کہ امریکہ دہشت گرد ہے، ٹرمپ دہشت گرد ہے، نیتن یاہو دہشت گرد ہے، پیٹ ہیگزیٹ ٹیررسٹ ہے، مارکو روبیو ٹیررسٹ ہے، یہودی ہیں، یہ یہودیت کے پرچار کرنے والے وہ لوگ ہیں، یہ وہ زیونسٹ ہیں جو مذہبی جنگ پوری دنیا میں امپوز کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ یہودی اور مسلمانیت کو یہ لڑانا چاہتے ہیں۔ کرسچنز تو درمیان سے نکل گئے نا، حالانکہ کرسچنز بھی اہل کتاب ہے، وہ بھی ان کے ہاں بھی جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ کسی بھی طریقے سے دہشت گردی کے طور، لیکن وہ ایک پارٹ بن گئے ہیں اس یہودیت کا جس کے خلاف آج کل اسرائیل میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جو کنزرویٹو یہودی ہے وہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں کہ جی کسی بھی طریقے سے اس چیز کو جو ہے وہ ہم ایڈوکیٹ نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو ایک نیکسس دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے جس کا لیڈر ٹرمپ جیسا دہشت گرد ہے، اور آپ کو پتا ہے ٹرمپ جو ہے وہ ایپسٹین فائل کا مجرم ہے، اس کو پتا ہے جنگ ختم ہوئی تو اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے، اس کے وہ جو ایپسٹین فائل کی جتنی کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں ایک امریکہ کے صدر کو بھی بلایا گیا جس کا نام آیا، تو اس کی تو ننگی تصویریں چھپ چکی ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، ان بچیوں نے آ کے انٹرویو دے دیے ٹی وی پہ کہ جی ہمارے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ تو یہ جب تمام چیزیں ہیں جو، اور وہ اگر شیطان یاہو کے خلاف جنگ بند ہوتی ہے تو اس کے خلاف کرپشن کے چارجز جس میں وہ اندر ہو جائے گا، بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ بنیادی طور پہ امریکن ٹیررزم جو ہے، جو اسٹیٹ ٹیررزم کی پالیسی امریکہ کی، یہ ریاستی دہشت گردی کی پالیسی، وہ اس ریاستی دہشت گردی کی پالیسی کو اب تل ابیب کے بیسس پہ، یعنی وہ اسرائیل کے بیسس پہ، نتن یاہو کی وجہ سے، کیونکہ ان کی یہ ڈیزائر ہے کہ ایران جو گریٹر اسرائیل کے درمیان ایک بہت بڑی ریزسٹنس ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای کے اندر تو جو یو اے ای ہے وہ جا کے اسرائیل کی گود میں بیٹھ گیا، وہ یہودیوں کے ایجنٹ بن گئے، وہ مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے اور گھونپتے رہیں گے۔ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جتنے گروپ لگے ان کو یو اے ای پیسہ دیتا ہے مبینہ طور پر۔ جو پاکستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت بھی اس ملک نے کہا تھا ان کو کہ جی آپ جو ہے پاکستان سے پیس نہ کریں، ہم آپ کو تمام چیزوں میں سپورٹ کریں گے۔ تو امریکن بھی ڈبل گیم کھیلتے ہیں اس خطے میں، اس وقت جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے ان تمام دہشت گرد گروپوں کو سی آئی اے بھی سپورٹ کر رہی ہے، موساد بھی سپورٹ کر رہی ہے، را بھی سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ جو گرینڈ ڈیزائن ہے، گرینڈ ڈیزائن جو ہے، اس کے تحت وہ ٹرمپ جیسا دہشت گرد جو ہے وہ کوئی امن نہیں چاہتا۔ برگیڈیئر صاحب میرا ایک سوال ہے، آپ ماشاءاللہ آپ کو بڑا گہری نظر ہے انٹرنیشنل افیئر پہ، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، لاسٹ ٹائم جو وائلیشن ہوئی ہے، دیکھیں یہ سعودی عرب اور قطر تیسرا کسی اور ملک کا جہاز تھا، یہ غالباً 9 جولائی کی بات ہے جس دن اس کی تجہیز و تکفین ہو رہی تھی سپریم لیڈر علی خامنائی کی، اسی دن وائلیشن ہوتی ہے جو انٹرنیشنل واٹر وے تھا جس کے جو کہ کھلا تھا، بجائے وہ روٹ استعمال کرنے دوسرا روٹ جو استعمال ہوا ہے۔ تو میں صرف یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر یہ قطری جو جہاز تھا یا سعودی عرب اس کے پیچھے زائنس لابی تھی یا امریکہ کا جو سینٹ کام تھا وہ پیچھے تھا یا سی آئی اے تھی؟ نہیں، نہ سی آئی اے تھی نہ سینٹ کام تھا، یہ بنیادی طور پہ جو ایم او یو کی جو کلازز تھی اس کے تحت یہ ایکسیپٹ کیا گیا تھا کہ اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر ٹریفک کو جو ہے وہ ایران اور قطر کنٹرول کرے۔ اب جتنی ٹریفک وہاں سے ہوتی ہے وہ اسٹیٹ آف ہارمز سے گزرتی ہے۔ امریکن کی ڈبل گیم، جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ دھوکہ دہی کی اور دغا بازی کی گیم کھیلتے ہیں، انہوں نے کوشش کی اسٹیٹ آف ہارمز کو اوائڈ کر کے وہ جو اپنا قطر کے ساتھ جو واٹر وے ہے اس کو استعمال کرے اور ٹریفک کو ادھر ڈائیورٹ کرے۔ جب ایک چیز آپ نے ایگری کر لیا ہے کہ 60 دن تک ود ان 60 days اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے وہ ایران مینیج کرے گا اور اس کے اوپر بات چیت ہوگی، تو پھر 2 نمبری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ کریں گے صاحب ظاہر پھر ایران کا رائٹ بنتا ہے کہ جی وہ، یہ آپ کس کو اکیوز کریں گے سر؟ آپ کس کو اکیوز کر رہے ہیں؟ امریکہ کو کر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ میں امریکہ کو کی بات، میں اکیوز کسی کو نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایران ہیڈ اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹس، اور اس رائٹ آف ڈیفینس میں ایران نے جو ہے وہ کہا کہ جی آپ نے جو بھی راستہ اختیار کرنا ہے دیٹ ہیز ٹو پاس تھرو اسٹیٹ آف ہارمز، آپ اس کو اوائڈ کر کے دوسری سائڈ سے نہیں جا سکتے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو جہاز نہیں جا رہے تھے نا،
جتنی ٹریفک تھی وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے تھرو. اب اگر ایران وہاں پہ چپ کر جاتا ہے تو آج اگر ایران یہ بیان دے دے یا ایران کی قیادت یہ بیان دے دے کہ جی ہم نے شکست تسلیم کر لی ہے, مائی باپ ہمیں معاف کر دیں, ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں, تو آج ہی جنگ بند ہو جائے گی. تو ایک ساورن کنٹری وائی شوڈ اٹ سے کہ جی اگر اس کے اندر وہ ہے تو وہ ریزسٹ تو کرے گا. اگر آپ اس کو تھپڑ ماریں گے تو وہ واپسی تھپڑ مارے گا یا آپ کو پھول کا تحفہ دے گا. تو ایک نیچر کا اصول ہے نا, بنیادی اصول ہے. تو اس لیے جب تک وہ اپنی دہشت گردی بند نہیں کرے گا ایران, امریکہ بہت بڑا دہشت گرد ملک ہے. انہوں نے جو دہشت گردی کی ویتنام میں آپ کو نہیں پتا, انہوں نے دہشت گردی کوریا میں آپ کو نہیں پتا, انہوں نے جاپان پہ جو بم گرایا تھا وہ دہشت گردی کی اماؤنٹ میں آتا تھا. پوری دنیا کو پتا ہے آپ کتنے لوگ اس میں مرے تھے. ابھی بھی وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایران کو تباہ. ان کا کوئی جغرافیکل آبجیکٹو نہیں ہے, ان کا جتنا بھی آبجیکٹو ہے وہ مذہبی جنونیت پہ بیس کرتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے کو کلیئر کر کے وہ جو دجلہ اور فرات کے درمیان جو ایک تھیسس پڑھایا جاتا ہے جو ختم ہو چکا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زمین دے دی تھی جب فرعون سے بھاگے تھے اور دریا کراس کیا تھا اور دریا دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا. اس وقت ان کو وہ زمین دے دی گئی, لیکن انہوں نے اس زمین کی حفاظت نہیں, اور زمین کی حفاظت نہیں کی تو وہ واپس دیا. اب وہ کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے کہ یہ ساری پرومس لینڈ ہے, جو پرومس ہے. سب سے بڑے جو وائلیٹر ہیں اپنے ہی مذہب کے, اپنے ہی وہ یہودی ہیں, اور بار بار قرآن پاک نے اس چیز کا ذکر کیا. تو جب آپ مذہبی دہشت گردی پہ کسی چیز کو لے کے چلتے ہیں تو پھر وہاں لاجک نہیں پریویل کرتا, وہاں پہ جنونیت پریویل کرتی ہے. اور یہ جنونیت ہے جو اور آپ کو پتا ہے دنیا پوری نے کہا کہ دس ٹرمپ از اے سائیکوپیتھ, نفسیاتی مریض ہے یہ. اب ایک نفسیاتی مریض کے ہاتھ میں اتنی بڑی طاقت آپ دے دیں جو امریکن نے اس کو دے دی ہے, آج وہ بھی پچھتا رہے ہیں. پوری دنیا میں گالیاں پڑ رہی ہیں اس کو, اپنا شیطان یہو کو گالیاں پڑ رہی ہیں. لیکن سر آرگنائز وائسز جو ہے امریکہ کے اندر وہ ابھی نہیں اٹھ رہی, تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اس میں کانگریس کے اندر جو آواز بلند ہوئی ہے اس کے بیہیویئر پہ. آرگنائز وائسز سوشل سرکل میں تو بہت اٹھ رہی ہیں, وہاں پہ جلوس نکل رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس آئے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کیمپس میں کتنے لوگوں نے فلسطین کے لیے مظاہرہ کیا, اپنی ڈگریاں بھی ان بیچاروں نے کھو دی ان اسٹوڈنٹس سے. تو وہ تو ہو رہی ہے. اور جو نفرت کی طور پہ اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں, ابھی آپ کو پتہ ہے بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے ایرانی اور اسرائیلی منسٹر کا داخلہ بند کر دیا اپنے ممالک میں. کتنے ممالک ہیں جتنے سفیر واپس بھیج دیے. تو دنیا میں تو اس وقت سب سے زیادہ گالیاں ہیں جو وہ ٹرمپ اور اسرائیل کو پڑ رہی ہے. برطانیہ کی اگر کانگریس اپنا اسمبلی کے اندر اگر کہا جائے ایک منسٹر کی طرف سے کہ ہماری حکومت جو ہے گینگسٹر سے کوآپریٹ کر رہی ہے, اور گینگسٹر وہ انہوں نے ٹرمپ کو کہا تھا, تو اس سے آپ اندازہ. لیکن وہ ہے نفسیاتی مریض. وہ کہتے ہیں نا بعض لوگ بے شرم ہوتے ہیں, وہ مطلب ان کو آپ ان کو گالی دے دیں ان کو فرق نہیں پڑتا, ان کو کرٹیسائز کریں وہ فرق نہیں پڑتا. وہ کیونکہ انہوں نے وہ شرم کا لبادہ اٹھا کے, غیرت کا لبادہ اٹھا کے پھینکا ہوا ہے. جیسے وہ نریندر مودی جیسا دہشت گرد ہے جو جلسے میں آ کہتا ہے مجھے روزانہ 2 کلو گاڑیاں پڑتی ہے, اس میں مجھے فرق کوئی نہیں پڑتا. میں بریگیڈیئر صاحب ایک معذرت کے ساتھ میں دوبارہ آتا ہوں, آپ پلیز ذرا ادھر ہی ہے نا. تھینک یو, بہت شکریہ, میں نے جانا تھا. اوکے سر, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ جو بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں, میں سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ویک یعنی لاسٹ ویک میں یہ مارک روبیو نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. تو بات تو درست ہے پھر بریگیڈیئر صاحب والی کہ ہم جو چاہے طاقت کے زور پر ہم تباہ و برباد کریں گے, ہم ایکسٹریمزم کے لیول پہ جا کے لوگوں پہ, ملکوں پہ ان کی جو ہے خود مختاری ہے اس پہ جاریت کریں گے, اور ہمارے خلاف کوئی کیس جو ہے نا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نہیں ہوگی تو کوئی وہاں پہ ہیئرنگ نہیں ہو سکتی. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ تھینک یو صاحب. میں مطلب تبصرہ تو نہیں کرنا چاہوں گا, بریگیڈیئر صاحب نے ظاہر ہے کہ ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو دنیا ہے یہ خواہشات پہ نہیں چلتی. یہ کہنا کہ امریکہ کو گالی دینے سے یا امریکن پریزیڈنٹ کو یہ کہنا کہ وہ کوئی مینیک ہے یا مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ گزر رہا ہے, وہ امریکہ کا صدر ہے اور وہاں کے لوگوں نے اسے چنا ہے. وہ پاگل ہے یا وہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے, اور میری نظر میں وہ اتنا پاگل نہیں ہے. ابھی آیا ہے سعودی عرب سے کتنے ارب ڈالر لے کے چلا گیا,
ادھر یہ ریاستوں کے اندر آیا, کتنے ارب ڈالر لے کے چلا گیا, طیارہ ایک اچھا انہوں نے سونے کا بنا کے انہوں نے اس کو دے دیا. قطر والا وہ ایک ایسا پاگل ہے جو باہر سے اٹھا کے گھر کے اندر, وہ ہمارے ایک چیز مشہور ہے نا کہ ایک طبقے کے بارے میں کہ لوگ پاگل ہوتے ہیں, گھر سے چیزیں باہر نکالتے ہیں, ایک پاگل ہوتا ہے جو باہر سے اٹھا کے گھر کو پھینکتا ہے. تو ایون اف ہی از اے پاگل, سو اف ہی از, اس کے ایکشنز نو ڈاؤٹ کہ وہ ہمیں وہ نہیں اچھے لگتے. اس کا مطلب وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے. دنیا کو میں نہیں کہہ سکتا, دنیا کو وہ ایکشنز جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے, اور یہ بات درست ہے کہ اس کے اگینسٹ جو بھی جو ایبسٹن فائل ہے اس کے اندر وہ مجرم ہے, اور وہاں پہ جب بھی ہوگا وہ وہاں پہ ہوگا. اسی طرح سے اسرائیل کے نیتن یاہو جو ہیں, نیتن یاہو از اگین این الیکٹڈ. اب کہیں کہ جو الیکشن ہی غلط تھا یا ٹھیک تھا مجھے نہیں پتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پروسیس کے ساتھ بھی ہے وہ دوسری بار غالباً وہاں پہ آیا, اور نیتن یاہو کی وہاں پہ سے ہے. تو نیتن یاہو جو اپنے ساتھ, اور میں ایسا پیرس کروں کہ اس وقت اسرائیل کے اندر جو نیشنل اسرائیلز ہیں, دیز آل آر دا فورنرز, وہاں کا نیٹو ہے ہی کوئی نہیں ہے. کتنے وہاں پہ نیٹو شوڈ بی اے پیلسٹائنین, فلسطینی تو وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ جو بھی ہوں. یہ سارے امیگرینٹس ہیں جو دنیا کی طرف سے آئے ہیں, اور پھر ان کو جب یہ جنگ لگی ہے تو اسرائیل کو پابندی لگانی پڑی کہ آپ اسرائیل چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتے, کیونکہ یہ وہاں کے حالات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں سر یہ خواہشات کے ساتھ نہیں چلتی, اور ایک جو چیز واضح طور پہ ایک جو ہے دیٹ از مائٹ از رائٹ. یہ قانون ہے, مروجہ قانون ہے, وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو دیٹ واز دا مائٹ, وہ کرسچنس کے ہاتھ میں آیا تو کرسچنس کے ساتھ آ گیا. یہودیوں کے لیے جو ایک زیونسٹ ہم کہتے ہیں, یہ کائنڈلی ہمیں جب بھی ہم لفظ یوز کرتے ہیں تو ہمیں سوچ لینا چاہیے یہودی اور آپ کا انالیسس کیا ہے موجودہ جو صورتحال ہے. میں آتا ہوں اس طرف, اگر مجھے صرف اور صرف اجازت دے دیں. زیونسٹ کو جو مطلب ڈیفائن کریں, یہ ٹیررسٹ لوگ ہیں, اور زیونسٹ جو ہوتے ہیں صرف یہ یہودی نہیں ہے, یہ کرسچنز بھی ہیں. اور امریکہ کے اندر جو زیونسٹ لابی ہے اس کے اندر جو پرانے اور کٹڑ جو کرسچنز ہیں they are also part of it, وہ بھی وہاں پہ ہیں. اسرائیل کے اندر جو ان کے خلاف جو ہو رہی ہیں, اور اسرائیل کے جو یہودی ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں کہ اسرائیلی کسی قسم کی ریاست چاہیے. رہی بات برطانیہ کی کہ برطانیہ کے اندر جو ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے, تو اب پارلیمنٹ کے بعد جو جلوس نکلتے ہیں کتنے لوگوں کو کتنی بے دردی کے ساتھ وہ پکڑا جا رہا ہے. تو ان کی جو حکومتی وہ ہیں, اور آپ کو یاد ہے کہ جب یہ عراق کے اندر ہوا تھا تو عراق کے اندر ٹونی بلیئر صاحب ہی واز دا پرائم منسٹر آف دی برٹن, اور امریکہ کے بہادر کے ساتھ آ کے عراق کے ساتھ جو کچھ کیا تھا. تو میں پھر اگین اس بارے میں بڑا پکا یقین ہے میرا کہ مائٹ از رائٹ نیازی صاحب, اور اس مائٹ از رائٹ کے اندر ایک وہ ہاتھی بنا ہوا ہے امریکہ, اور وہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو چیز ہے وہی ہونا چاہیے. امریکہ بہادر نے پابندی لگا دی تو لہٰذا ہماری پرائز کی قیمتیں بھی, تیل کی قیمتیں بھی اوپر چلی جائیں گی, تیل کے راستے بھی رک جائیں گے, لوگ تجارت کرنا ہی بند کر دیں گے. سو میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ایک شعور اور ایک کانشیس کی چیز تھی کہ پہلے وہ نیشنل لیگ بنی جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے یہ ہمارا بن گیا یو این او بن گیا. لیکن یو این او کو بھی تذلیل کر کے اس موجودہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جن کا نام ہے, انہوں نے اس کو ہٹا دیا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہودی جو پریزیڈنٹ نیتن یاہو ہے, اس کے اگینسٹ جو ہے کہ وہاں کی عدالت نے, عالمی عدالت انصاف نے پیلسٹائن کے حق کے اندر جو فیصلہ دیا. اور آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دی ساؤتھ افریقن گورنمنٹ کہ ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ اور وہاں کے جو تھے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے وہ مقدمہ لڑا اور وہ جیتے. لیکن اب شعور اور عقل اور دانائی کی میں ایک صرف بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا نیازی صاحب, کہ دنیا کے اندر جو یہ شوق ہے نا دنیا کو لیڈ کرنے کا, اور بدقسمتی سے برا نہ منائیے گا, یہ ہمارے اندر بھی ایک موجود ہے, یہ ہمارے اندر بھی ایک درجہ اتم موجود ہے کہ ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے اس طرح سے. لیکن چائنیز جو ہیں, چائنا کی ترقی, چائنا کے نظام کی ترقی اور سائنس اور دنیا بدل کے انہوں نے رکھ دی. یعنی یہ ہیومن سائیکی ہے. اٹ از ناٹ ہیومن سائیکی, ہیومن سائیکی چائنا بھی تو ہے نا, چائنا بھی تو ہیومن ہے, دے آر دا ہیومنز. چائنا کے ساتھ یہ باقاعدہ طور پہ کنفیوشس جو وہاں پہ ایک معنی تسلیم کیا جاتا ہے, آلدو چائنا ہیز نو ریلیجن, دے آر ایتھیسٹ, لیکن چائنا کی جو پالیسیز ہیں وہ پالیسی کے اندر نہیں کہتے کہ ہم دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا جو پریزیڈنٹ شی ہیں, اور پرانا انہوں نے جب یہ خطاب کیا تھا, وہ آج سے کوئی 15-16 سال پرانی بات ہے, غالباً نیوزیلینڈ اس کے اندر کیا تھا, سوئٹزرلینڈ کے اندر جو اکنامک فورم تھا, اکنامک فورم کے اندر ان کی بہت ایک میں سمجھتا ہوں, اینڈ آئی فالو فرام دا کور آف مائی ہارٹ اینڈ آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار اٹ, کہ اب دنیا آج ان آئسولیشن ترقی نہیں کر سکتی.
اس کے اندر تمام اقوام کو ساتھ لے کے آنا ہوگا, تمام جو سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں اینڈ ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی, ان کو ساتھ لے کے ہونا ہوگا, پھر اجتماعی ترقی ہو جائے گی. پھر اسی کے ساتھ ہی انہوں نے جو BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہیں وہ دیٹ واز دا بیسک آئیڈیا کہ اپنے ساتھ لے کے جانا. اس میں قطعی طور پہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ چائنا کے اپنے مفادات ہیں اور مفادات ہونے چاہیے, کوئی ایسی وہ بات نہیں. میں ذرا لیکن جی وہی صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ مائٹ از رائٹ, مجھے بتایا جائے یہ جو ایشو ہے جس پہ یہ ابھی جنگ جاری ہے, اب امریکہ کا یہاں کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پہ گلف کے اندر CC کے جو GCC کے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ اس کے بیس ہے, وہاں پہ اس کے ایسڈ ہے, وہاں پہ اس کی فوج ہے, ادھر ایران ہے. اب نقصان کس کا ہوگا اگر یہ مائٹ از رائٹ والا اگر فارمولہ کہاں فٹ ہوتا ہے؟ اس سے تو پھر صرف یہ اسلامی کنٹری جو ان کی تباہی بربادی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پہلے تو بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی ہے نا, میں وہاں سے بات شروع کروں گا, کیونکہ انہوں نے بات بڑی درست کہی ہے کہ اسرائیلی وزیر خارجہ کا بیان شاید آپ لوگوں کی نظر سے اس وقت گزرا, اس نے تو اسے اپنی مذہبی جنگ قرار دیا, اور ہم شاید پوری عالم اسلام میں اس کو کبھی ڈسکس نہیں کیا گیا اس لحاظ سے, کیونکہ وہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا پروجیکٹ ہے, جو منصوبہ ہے, وہ یہ سارا اس کے لیے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے مائٹ از رائٹ کی, تو میرا خیال ہے کہ آج اس 21ویں صدی میں اور جدید دور کے اندر اس طریقے سے امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کرتا یہی آیا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. وہ اس وقت, لیکن اس وقت UN کو بھی استعمال کیا گیا اس وقت, وہ جو ہے نا, لیکن ایک طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کسی بھی ملک میں جانے کے لیے اس جنگ کا جواز پیدا کرتے تھے. عراق کے اندر جانے کا, لیبیا کے اندر جانے کا, باقی ملکوں کے اندر جانے کا کوئی نہ کوئی وہ جواز بناتے تھے. پروگرام سب کا ایک ہی ہے, اور وہ جو جس کو پاگل کہا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم امہ کے لیے تو یہ ایک بڑی آنکھیں کھول دینے والا, ایک ہمارے لیے تو بہتر بندہ اس لیے ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کر بھی دیتا ہے, وہ کر بھی رہا ہے, وہ پاگل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کرتا ہے, کبھی واپس بھی لیتا ہے اپنے جو ہے نا الفاظ کو, لیکن ان کا جو ایجنڈا ہے, پہلے جتنے بھی لوگ آتے رہے وہ منافقت کر کے, آپ مجھے بتائیے کیا عراق کے ساتھ کیا ہوا, جو لیبیا کے ساتھ ہوا, شام میں ہوا, آپ کو ابھی وینزویلا میں ہوا, یعنی پوری دنیا کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے. جاپان کا بھی یہاں پہ ذکر ہوا. وہ دہشت گردی تو آج سے نہیں کر رہے, UN کو تو ان کی گھر کی لونڈی ہے. ہر چیز جو ہے نا انہوں نے اپنے مفادات میں وہ مائٹ از رائٹ والا کام کیا, لیکن اس زمانے کے اندر ایک چیز تھی کہ ایک تو وہ طاقت اکیلی تھی, دوسرے نمبر پہ وہ جو ہے نا اپنی کوئی نہ کوئی جواز بناتے تھے. لیکن آج جو چائنا کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت ان کا جو وہ احاطہ کیا ہے ساری ان کی آج ان کی ترقی کا, لیکن میرا خیال ہے کہ آج اگر انہوں نے دنیا میں اس وقت دنیا کے امن کے لیے, دنیا کے لیے جو وہ باقی کر رہے ہیں, جو بزنس کا سارا کر رہے ہیں, جو اس وقت وہ معاشی ترقی کی طرف جا رہے ہیں, آج 3 طاقتیں ہیں, آج 2 نہیں ہیں. آج خاص طور پہ ایران نے تو بالکل ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو جو چیلنج کیا ہے, اس کے بعد امریکہ کا وہ ساری کلئی جو ہے وہ کھل گئی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آج 3 طاقتیں ہیں. آج وہ جو ہے نا ملٹی پولر ہے, اور اس وجہ سے کہ آج چائنا, رشیا, امریکہ, اس وقت 2 طاقتیں اور بھی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج وہ طاقتیں پیچھے تو کھڑی ہیں, وہ پیچھے تو ان کے جیسے بتایا گیا ہے کہ UN کے اندر ان کے وہ بتایا گیا جی آپ کس طرح سے نقشے فراہم کر رہے ہیں, کس طرح سے آپ ان کو پیچھے سے مدد دے رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آج وقت آ گیا کہ چائنا کو سامنے کھڑا ہو کے, کیونکہ اس میں آج چائنا کی معیشت کا بھی دیکھیں, چائنا کی جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آنے والی طاقت اس وقت رائزنگ پاور جو ہے وہ چائنا ہے, اور چائنا کا آئل کا روکنا, چائنا کی معیشت کو خراب کرنے کے لیے, اور وہ جو ان کا ایک CPEC کا منصوبہ ہے اس کو روکنے کے لیے یہ سارے معاملے جو کیے جا رہے ہیں. اور پاکستان کا یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بریگیڈیئر صاحب نے پہلے بات کی ہے, یہ خالی وہاں تک معاملہ نہیں ہے, یہ پورے عالم اسلام کو اور پاکستان جو ایک ایٹمی قوت ہے اس کو چیلنج آج وہ کر رہے ہیں. اور آج آپ کے بلوچستان کے اندر یہ جنگ جو ہے وہ آج آپ کے یہاں پہنچ چکی ہے. آج آپ کے تمام معاملات جو بلوچستان کے اندر اس وقت جاری ہیں وہ اس کا بالکل تعلق جو ہے نا اسی ساری جنگ کا ایک وہ حصہ ہے, شاخسانہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ساری کی ساری جو ہے مسلمان ملکوں کو, اور جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی ایران کو, آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جناب اگر وہ قطر کے اور سعودیہ کے جہازوں پہ حملہ, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے
کہ وہ اس MOU کی خلاف ورزی کی 2 جگہ پہ. پہلے تو کی لبنان میں بمباری پہ, دوسری کی اس روٹ کے جو ہے نا دوسرے روٹ پہ جانے کی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ایران کو تھوڑا سا صبر اور تحمل کا مظاہرہ نہیں, پھر ان کا تسلط آپ نہ ہر میں ختم ہو جاتا ہے. نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی بات جیسے میرا خیال یہ سالسی جہاں پہ سالسی ہو رہی تھی ان سے بات کرنی چاہیے تھی. MOU جنہوں نے سائن کروایا پھر وہ سامنے نہیں آیا. MOU کیا ہے دیکھیں, جب تک یہ ایگریمنٹ سائن نہیں ہوتا 60 دن تک کے لیے میرا خیال اس طرح کی باتیں چلتی رہنی تھی اور یہ ہونا تھا, یہ معاملہ چلنا تھا. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایران کو دیکھیں, ایران کا اس وقت جتنا نقصان ہو رہا ہے اور ایران کا خالی نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ جو اسرائیل کی ایک پالیسی ہے, اسرائیل اس وقت جو چاہ رہا ہے وہ سب آخری بات, اسرائیل جو چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ مسلم ملک جو ہے آپس میں ان کی جنگ جو ہے نا کسی طریقے سے ایک دوسرے پہ حملے کریں. تو وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کے اس وقت حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بالکل اس بات کے قریب ہے. اگر آج دیکھیں کہ جو اس وقت باب المندب کی طرف بات چلی گئی ہے, اور اگر باب المندب بھی بند ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ تو ظاہر اسی باغی جو ہے نا وہ اٹیک کریں گے, تو اس کے بعد پھر آپ کو دیکھیے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. پھر یہی بات ہے نا, وہ واٹر کا دوسرا متبادل لینا چاہیے. جی آتے ہیں